شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، اور یقیناً ان خوفناک کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سالکہ حیدرآباد سے۔ سالکہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے دادا ابو کی برسی تھی، تو دادی اماں نے مجھے یہ کہا کہ کھانا لے کر ان کی ایک دوست تھی ان کے گھر دینے جانا ہے۔ ان کا گھر ہم لوگوں کی پچھلی گلی میں تھا، اور اس گلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ وہاں پر جنات کے اثرات ہیں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ اکثر عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ چلو دادی اماں کی فرینڈ کے گھر جا کر کھانا دے کر آنا ہے، تو ہم دونوں مل کر ہی جاتی ہیں۔ شام کا ٹائم تھا، ہم دونوں کھانا لے کر ان کے گھر میں دینے کے لیے چلی گئی۔ گلی بالکل سنسان اور خالی تھی، گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، ہر گھر کا دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ دادی اماں کی فرینڈ کے گھر کے پاس پہنچے، ہم لوگوں نے ان کے گیٹ پر دستک دی۔ ان کے گھر کے 2 پورشن تھے، ایک نیچے والا پورشن تھا اور ایک پورشن اوپر والا تھا۔ دادی اماں بتاتی تھی کہ اوپر والے پورشن میں ان کی بہو رہتی ہے اور نیچے والے پورشن میں وہ خود رہتی ہے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی ان کے گیٹ پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، گیٹ کھلا ہے، اوپر آ جاؤ۔ اور وہ جو آواز تھی وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ ہمیں یہ لگا کہ دادی اماں کی جو فرینڈ ہے ان کی بہو ہوگی۔ دادی اماں کی فرینڈ جو تھی ان کو بھی ہم دادی اماں ہی بولتے تھے۔ میں اور میری کزن کھانا لے کر سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، شاید وہ لوگ کمرے میں تھے۔ ہم لوگوں نے ان کا جب دروازہ نوک کیا کمرے کا، تو ان کی بہو باہر نکلی اور کہا کہ آپ لوگ اندر کیسے آئی ہیں؟ ہم نے انہیں یہ کہا کہ گیٹ کھلا تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آ جاؤ اوپر۔ مجھے کہنے لگی کہ تم لوگ مذاق کر رہی ہو، ہم لوگ تو خود گیٹ بند کر کے پچھلے 1 گھنٹے سے اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم لوگوں کا گیٹ تو لاک تھا، ایسے کیسے پاسبل ہے کہ تم لوگ لاک گیٹ سے اندر آ گئی ہو؟ ہم لوگ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی اور ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی آواز ہمیں آئی تھی کہ گیٹ کھلا ہے اور اوپر آ جاؤ، اسی لیے تو ہم لوگ اوپر آ گئی ہیں۔ اتنے میں دادی اماں بھی باہر نکل آئیں۔ ہم نے دادی اماں کو کہا دیکھیں نا، آپ کی جو بہو ہے ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ ہم لوگوں نے آپ کے گیٹ پر دستک دی اور ساتھ ہی آواز آ گئی کہ اوپر آ جاؤ، گیٹ کھلا ہوا ہے، اور ہم لوگ اوپر آ گئی۔ جس پر دادی اماں کی جو فرینڈ تھی ان کا یہ کہنا تھا، نہیں بیٹا، ہم لوگ تو پچھلے 1 گھنٹے سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے گیٹ لاک کیا ہوا تھا، ہم لوگ یہیں پر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہی تھیں، ٹی وی دیکھ رہی تھی، پچھلے 1 گھنٹے سے ہم لوگوں میں سے تو کوئی نیچے گیا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی بہت حیران ہو گئے اور ہم لوگ بھی بہت حیران ہو گئے۔ خیر ہم لوگوں نے انہیں کھانا دیا اور ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر ہم لوگوں نے یہ بات سب گھر والوں کو بتائی کہ اگر وہ دادی اماں کی بہو نہیں تھی تو پھر کون تھی جس نے سیڑھیوں سے ہمیں آواز دی اور یہ کہا کہ گیٹ کھلا ہے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے، میری خاص طور پر عادت ہے، میں جب بھی گھر سے باہر جاتی ہوں، چاہے مجھے جتنی دیر کے لیے بھی جانا ہو، میں آیت الکرسی پڑھ کر جاتی ہوں۔ شاید ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی تھی اس لیے ہم لوگ کسی نقصان سے بچ گئے، لیکن آج تک یہ چیز ہم لوگوں کے دماغ میں مسٹری بن کے رہ گئی ہے کہ وہ کون تھی جس نے ہمیں آواز دے کر اوپر بلایا تھا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سالکہ آپ کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، جن گھروں میں ہم ساتھ جنات ہوتے ہیں وہاں پر ایسے معاملے ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے جب کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی ایسا آپ لوگوں کے ساتھ واقعہ ہو تو اس کو لازمی نوٹس کرنا چاہیے اور کسی صاحب علم ہستی کے پاس جا کر دم وغیرہ کروانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے سیما سہیل انڈیا سے۔ سیما کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری خالہ نے مجھے سنائی ہے۔ ایک دفعہ میری خالہ کا بیٹا اپنی پھپھو کے گھر گیا ہوا تھا۔
شاید اس کی جو تائی اماں تھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں ہے، تو اس کی تائی اماں نے کیا دیکھا کہ رات کا ٹائم تھا، وہ لوگ 2 فیملیز رہتی تھی، نیچے والے پورشن میں تائی اماں رہتی تھی اور اوپر والے پورشن میں میری خالہ لوگ رہتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، کافی رات کا ٹائم تھا، مجھے واش روم میں جانا تھا، تو جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میں صحن کی طرف بڑھی کہ میں واش روم میں جاتی ہوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ واش روم سے جاوید باہر نکل رہا ہے۔ میری خالہ کے بیٹے کا نام جاوید تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ جاوید اپنا پورشن چھوڑ کر ہم لوگوں کے میں کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا جاوید تم گھر واپس آ گئے ہو؟ تم تو اپنی پھپھو کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا اور بڑے سیریس موڈ میں اپنے سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اوپر اپنے پورشن میں چلا گیا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے، اس نے تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ خیر اگلی صبح میں نے جاوید کی امی سے کہا کہ رات کو جاوید کب واپس آیا تھا؟ تو آگے سے وہ کہنے لگی وہ تو اپنی پھپھو کے گھر گیا ہے اور ابھی تک واپس آیا ہی نہیں ہے، جس پر تائی اماں نے یہ کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، رات کو جب میں 12:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی، مجھے واش روم میں جانا تھا، تو جاوید ہم لوگوں کے واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا اور پوچھا تم تو آج ہی اپنی پھپھو کے گھر گئے تھے، پھر واپس کیوں آ گئے؟ جس پر اس نے میری طرف بہت زیادہ سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ جس پر جاوید کی امی بہت زیادہ حیران ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ بھابھی آپ اوپر آ کر دیکھ سکتی ہیں، جاوید تو ابھی گھر آیا ہی نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو کوئی وہم ہوا ہوگا۔ جس پر تائی اماں نے یہ کہا کہ مجھے کیسے وہم ہو سکتا ہے، میں تو خود اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسی ٹائم جاوید کی امی نے یعنی میری خالہ نے جاوید کو فون کیا اور پوچھا کہ تم کہاں پر ہو؟ جس پر جاوید نے یہ کہا کہ امی آپ بھول گئی ہیں، میں تو ابھی کل ہی پھپھو کے گھر آیا ہوں، ابھی بھی ادھر ہی ہوں، آج شام کو واپس آ جاؤں گا۔ وہ دونوں سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور میری خالہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میری جو خالہ تھی وہ کچن میں کام کر رہی تھیں، تو ان کو وہ ابھی چائے بنا رہی تھیں، تو ایک دم سے وہ کیا دیکھتی ہیں، ان کی جیٹھانی کا بیٹا ان کے پاس آیا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ چچی آپ کیا کر رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے چچا کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میرے لیے بھی چائے بنا دیں، تو چچی نے یہ کہا کہ قمر تم اوپر جا کر اپنے چاچو کے پاس بیٹھو، میں تمہاری چائے بنا کر اوپر ہی آتی ہوں۔ جس پر قمر ان کے سامنے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا جہاں پر اس کے چچا بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی چچی چائے بنا کر اوپر گئیں تو وہاں پر وہ ان کے ہسبینڈ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ ابھی تو قمر اوپر آیا ہے مجھے چائے کا بول کر، تو وہ کہاں پر گیا ہے؟ جس پر چاچو کا یہ کہنا تھا کہ قمر تو اوپر آیا ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا کہ وہ اوپر آیا ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور نیچے جھانک کر دیکھنے لگی اور اس کو آوازیں دینے لگی کہ قمر تم کہاں ہو، ابھی تو تم نے مجھے چائے کا بولا تھا اور دیکھو میں تمہارے لیے چائے بنا کر لے آئی ہوں۔ اتنے میں جو قمر کی امی تھی انہوں نے ان کی آواز سن لی اور کہا کہ بھابھی کس کو آوازیں دے رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی قمر اوپر آیا تھا تو میں چائے بنا رہی تھی اور اس نے مجھے چائے پینے کے لیے بولا اور میں نے اسے یہ کہا کہ اپنے چاچو کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جس پر قمر کی امی کا یہ کہنا تھا وہ تو ابھی کھیت سے واپس ہی نہیں آیا، صبح سے گیا ہوا ہے، اس کو تو ابھی آنے میں کافی ٹائم ہے۔ میری خالہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب ہی کام شروع ہو گیا ہے، ہم لوگوں کے اپنے بچوں کی شکلوں میں ہمیں وہ غیر مرئی مخلوقات جنات نظر آتے ہیں اور جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں یا بلاتے ہیں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ بھی جب اپنی خالہ کے گھر گئے تو خالہ نے ہمیں یہ ساری کہانی سنائی، ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں اس گھر میں۔ خالہ یہ کہتی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہم لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں، اب ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ واقعات اب دن بدن بڑھنے لگ گئے ہیں۔ اپنے ہی گھر والوں کی شکلوں میں ہم لوگوں کو ایسے ہی وہ غیر مرئی مخلوقات بن کر سامنے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کہتے ہیں اور جب ہم لوگ وہ کام کر دیتے ہیں تو وہ آگے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، خاص طور پر اس بندے کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو سیما نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ لسنرز ابھی پہلی سٹوری میں بھی میں نے یہی بات کی کہ جن گھروں میں ہمزاد جنات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ہی اپنے فیملی ممبرس کے روپ لے کر سامنے آتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کس نے آواز دی تھی تو ابھی کس نے بلایا تھا تو وہ انسان گھر پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ایک فرینڈ تھی، ان لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا، میں آلریڈی یہ سٹوری شیئر کر چکی ہوں۔
وہ اکثر بتایا کرتی تھی اس گھر میں بہت زیادہ جنات تھے، اس گھر میں وہ سامنے نہیں آتے تھے، وہ صرف آوازیں لگاتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتی تھی ہم لوگ کالج ہوتی تھی تو امی کو ہم لوگوں کے روم سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی، کبھی امی کو جیسے میں بلا رہی ہوں یا میری چھوٹی سسٹر بلا رہی ہے یا میرے بھائی بلا رہے ہیں، امی بڑی حیران ہوتی تھیں کہ بچے تو صبح کالج گئے ہیں تو پھر یہ آوازیں کون دے رہا ہے۔ جب وہ ان آوازوں کے تعقب میں روم میں جاتی تھی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، ہم لوگ جب اکثر شام کے ٹائم ٹیرس پر ہوتی تھی تو نیچے سے امی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی سیڑھیوں میں سے کہ نیچے آؤ، اور جب نیچے آ کر پوچھتے تھے تو وہ کبھی کچن میں ہوتی تھی تو کبھی ٹی وی لاؤنج میں، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے تو تم لوگوں کو آواز دی ہی نہیں ہے۔ اس گھر میں ایک ایسا کمرہ تھا جس کو وہ جو گھر کے آنر تھے انہوں نے لاک کیا ہوا تھا، اور بہانہ یہ بنایا ہوا تھا کہ اس میں ان کا سامان رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ جو بھی معاملات تھے اسی ایک کمرے سے ریلیٹڈ تھے۔ اس ایک کمرے میں ایسے جنات کا بسیرا تھا جو اس گھر میں کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے تھے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کو کچھ ایکسٹرا سامان رکھنا تھا تو ہم لوگوں نے آنر سے یہ کہا کہ ہمیں کی دے دیں، ہم لوگوں نے ادھر سامان رکھنا ہے، جس پر ان لوگوں نے یہ بہانہ بنایا کہ یہاں پر ہم لوگوں کا کافی سامان ہے تو ہم لوگ آپ کو اس کی نہیں دے سکتے، اور آپ لوگ اس کو کھولنا بھی مت، اس میں ہمارا ضروری سامان پڑا ہے۔ وہ کہتی ہے جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو وہ گھر کافی زیادہ پرانا تھا، تو وہ جو اس کمرے کا دروازہ تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا چھید سا تھا، جب ہم لوگوں نے اس کے اندر جھانک کر دیکھا تھوڑا سا تو وہاں پر کوئی سامان نہیں تھا، وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اکثر اس کمرے میں سے ہی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی بوڑھی عورت کھانستی ہے اور کبھی کبھی باقاعدہ بولتی بھی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری امی جو تھی یعنی میری فرینڈ کی جو امی تھی وہ ٹی وی لاؤنج میں سو رہی تھیں، ان لوگوں نے ٹی وی لاؤنج میں ایک بیڈ بھی بچھایا ہوا تھا، تو وہ کہتی ہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو امی کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چلتا ہوا آیا ہے اور آ کر ان کے بیڈ پر بیٹھ گیا ہے، جس طرف ان کے پاؤں تھے اس طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ امی نیند میں ہی تھی، ان کو یہ لگا کہ شاید گھر کا ہی کوئی اپنا بچہ ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت نہ خراب ہو۔ تو جیسے ہی امی نے کروٹ لی اور پوچھنا چاہا کہ کون بیٹھا ہے تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی عورت دوپٹہ لے کر ان کے پاؤں کی طرف بیٹھی ہوئی ہے، وائٹ کلر کا اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ امی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، جس پر اس نے ایک نظر امی کی طرف دیکھا تو امی ڈر گئی، وہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ جھریاں تھیں، سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی نظروں سے امی کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ امی سمجھ گئی کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہ بوڑھی عورت چپ چاپ اٹھتی ہوئی اس دروازے کے پاس گئی اور غائب ہو گئی۔ پھر امی نے سب گھر والوں کو یہ کہا کہ یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس گھر میں وہ لوگ کافی زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ پہلے ان کے بابا کو کوئی پرابلم ہوئی، پھر امی بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ ان کے گھر میں ان لوگوں نے صدقے کی نیت سے گوشت منگوایا ہوا تھا، وہ کچا تھا، بیف تھا۔ تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ وہاں پر صدقہ دینے لگے تو اس کمرے کے پاس سے گزرے، امی کے ہاتھ میں ہی وہ بیگ تھا جس میں وہ بیف تھا، تو وہاں سے گزرنے لگی تو ایک دم سے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک کالے رنگ کے سائے نے ان کو جکڑ لیا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ پھر وہ لوگ ان کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر گھر کی اس مخلوق کا اثر ہو گیا ہے، کیونکہ صدقے کی نیت سے آپ لوگوں نے یہ بیف گھر میں منگوایا تھا، تو وہ جو وہاں کے جنات تھے ان پر وہ حاوی ہو گئے۔ پھر انہوں نے تعویذ دیے گلے میں پہننے کے لیے اور پینے کے لیے، اور یہ کہا کہ آپ لوگ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ پھر ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ اکثر بتاتی تھی ایک دفعہ وہ گھر خالی تھا تو ہم لوگ سب گئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، ہم لوگ 1 ویک کے لیے اپنے ماموں کے گھر گئے تھے، تو ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے ہم لوگوں کے گھر آئے، لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے نہیں بتایا تھا آنے سے پہلے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو وہ دوبارہ ملنے آئے اور یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر پر کن کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم لوگوں نے ان سے یہ پوچھا، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا، ہم لوگ تو ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگوں نے آپ کی ڈور بیل بجائی تو پہلے تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر جب کسی نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بوڑھے شخص تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ان کے گاؤں سے آئے ہیں، ہم لوگ
ابھی گھر میں ہی ہے۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے، پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ حیدرآباد سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے بالکل سائڈ والے جو گھر ہے اس کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگ اکثر اس گھر میں جایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک باچی ہوتی تھی، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہم لوگ بڑے ہو گئے، ہم لوگوں نے ادھر آنا جانا چھوڑ دیا، ان کے بچے بھی ینگ ہو گئے، بہت کم ہم لوگ ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے جب ان سے معلومات لینا چاہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ہم 7 جنات کا بسیرا ہے۔ ان کا 20 سالہ بیٹا تھا ایک، جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس گھر کے آسیب اس پر ایسے حاوی ہوئے تھے کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ ان کی بیٹی کے سر کا درد جاتا ہی نہیں تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو میرڈ تھا، جس کے اپنے بھی بچے تھے۔ وہ ایک دفعہ اپنی جاب سے دیر رات کے واپس آیا تو وہ کہتا ہے گرمی کا موسم تھا، سب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی ڈور بیل بجائی تو امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے خاصی حیرانگی ہوئی کہ آج تو میں بہت لیٹ آیا ہوں تو امی نیچے اکیلی کیا کر رہی ہیں۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھ سے بات کیے بنا کچن میں چلی گئی۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آیا تو امی نے مجھے یہ کہا کہ آؤ بیٹھو کھانا کھا لو۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں فریش ہوا اور میں نے امی سے یہ کہا کہ چلے اوپر چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ تم اوپر جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اوپر سونے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی میں ساری سیڑھیاں کراس کر کے اوپر گیا تو اوپر والا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری چیخو پکار سن کے سب گھر والے جاگ گئے۔ میں نے اوپر جا کر دیکھا تو جو امی تھیں وہ ابو کی پاس والی چارپائی پر سوئی ہوئی تھیں۔ اگر امی اوپر سو رہی تھیں تو نیچے دروازہ کس نے کھولا اور مجھے کھانا کس نے دیا؟ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان رہا تھا کہ یہ میرے بچے ہیں یا کون ہے۔ جب گھر والوں نے پوچھا، امی بھی جاگ گئی تو اس نے یہ کہا کہ میں نے بیل بجائی تو امی نے فوراً دروازہ کھول دیا، جس پر گھر والوں کا یہ کہنا تھا یہ تو کب سے اوپر سو رہی ہے اور نیچے کوئی بھی نہیں تھا، تم نے بیل بجائی ہے۔ ہم لوگ خود حیران ہوئے ہیں کہ شاید تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا کی ہوگی جس سے تم نے دروازہ کھول لیا ہے۔ اس نے یہ کہا مجھے تو نیچے آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اور میں تو کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے نیچے جا کر پورا گھر اپنا چیک کیا، نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب وہ گھر بالکل بند ہے، 2-3 سال سے وہ گھر بند ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن اس گھر سے مسلسل چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خالی گھر میں کوئی چیئرز گھسیٹ رہا ہے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے اس خالی گھر میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خالی گھر کے کھڑکیاں دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو ڈر کے مارے اس گھر کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس گھر کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں۔ اب جب ہم لوگ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم لوگ بھی اسی گھر میں جا کر بیٹھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پر رہتے تھے، جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، ان لوگوں نے یہاں پر اتنا ٹائم کیسے گزار لیا۔ آج کے دن بھی وہ گھر ویسا ہی ہے اور پرسرار اور بند ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، نہ وہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ گھر سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک بند خالی پرسرار مکان ہے جہاں پر صرف اور صرف جنات اور آسیب کا بسیرا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے حیدرآباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، آج آپ لوگوں نے خوفناک کہانیوں میں جتنی بھی سٹوری سنی ان سب کا ٹاپک سیم ہی تھا، ہمزاد جنات والے گھر، جہاں پر انسانوں کا رہنا اس حد تک محال ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آپ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ وہ گھر جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، وہ گھر جس میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں، وہاں پر جب ایسے معاملات ہونے لگ جائیں تو پھر انسان کا رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں آپ کبھی بھی ایسا کچھ محسوس کریں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی زندگی کو کبھی بھی اس طرح کے نقصانات میں یا اس طرح کے رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آنکھوں سے دیکھ کر ان چیزوں کو فراموش کرنے والے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والی اپنے
فرینڈس اینڈ فیملی کے جو ممبرس ہیں ان کی زندگیوں میں پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات، خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو میرے چینل کی سٹوریز کو سنتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور میرے بہت سے لسنرز مجھے کہتے ہیں ہم لوگوں کا نیم آن ایئر کریں۔ آئی ایم سوری، میں نیم بھول جاتی ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے کوئی سٹوری شیئر کریں گے تو سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے نیمز میں ضرور آن ایئر کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ چینل پر بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔